أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہود اور نصارہ کا جو قصہ پیچھے چل رہا ہے خصوصی طور پر یہود کا، تو اب اس میں عیسائیوں کا ذکر بھی شامل ہو گیا۔ اب عیسائی جو تھے، اگر ہم اس تاریخ کی طرف دیکھیں تو یہود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ان کا شروع ہوا، آغاز ہوا ان کا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں مسلسل انبیاء آتے رہے۔ اب یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انہی کے ہم اثر سیدنا یحییٰ علیہ السلام، تو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے یہ لوگ۔ سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہود نے، خصوصی طور پر یہود کے جو علماء تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور ان کو اللہ کا نبی نہیں مانا۔ یہی انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر بہت ہی برے الزام لگائے، ان کے اوپر اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے اوپر۔ تو ان یہودیوں کا تو یہ معاملہ تھا۔ بعد میں کیا ہوا کہ عیسائی شروع میں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، وہ لوگ تو اسلام پر تھے، اس تعلیم پر تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام لے کے آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور یہود کے نقش قدم پر چلنے لگے، اور ان کے اندر بھی وہی چیزیں جیسی یہود کے اندر تھی وہ ان کے اندر آ گئی۔ انہوں نے بھی ایک طرح کا، اگرچہ ان کی حالت یہود کی طرح نہیں تھی، اس طرح کا تکبر ان میں نہیں تھا، لیکن ایک چیز ان کے اندر یہود کی طرح آ گئی انہی کے زیر اثر، کہ بس جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں لوگ اس کو کریں گے تو تبھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ جیسے آج بھی عیسائیوں کا، کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا، 2000 سال گزر چکے ہیں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی چیزیں مذہب کے اندر اور جو اوریجنل تعلیمات تھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اندر بہت زیادہ رد و بدل لوگوں نے کر دیا۔ تو یہ چیز ان لوگوں کے اندر آ چکی تھی کہ جس چیز کے اوپر ہم ہیں لوگ اس پہ ایمان لائیں گے تو تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ اب اگر وہ تعلیمات اوریجنل ہوتی تو پھر تو یہ ان کی بات کرنا بنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تک، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا، اپنی نبوت کا ان کے سامنے اعلان فرما دیا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر جو کتاب میں لے کے آیا ہوں اس کے بارے میں آ چکا ہے، میرے بارے میں آ چکا ہے، تو اب تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ تم لوگ اس کے اوپر ایمان لے آؤ، کیونکہ تمہارے انبیاء نے یہ بات تمہیں فرمائی تھی، تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جب تک کوئی بندہ یہودی یا نصارہ مطلب عیسائی نہ ہو، نصاری نہ ہو، اس وقت تک تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ان میں آئی کس طرح سے؟ دیکھیے، جو مذہب کے جو بھی ٹھیکیدار ہوں وہ اپنی ہر بات کو ایک حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اپنی سمجھ کے مطابق جو انہوں نے بات کی اسی بات کو وہ جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لوگ ان کی اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے۔ تو یہ معاملہ ان کے علماء نے کیا، اور یہ بات جو ہے یہ ان کے عام لوگوں تک بھی چلی گئی، اور وہ کہنے لگے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کا یہودی یا نصاری یعنی عیسائی ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تل کا امانیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، آرزوؤں کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ چاہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کے دل کی خواہشیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اپنی کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ایسی کوئی بات جو اللہ کی طرف سے ہو، یا اس کی کوئی تمہارے پاس اگر ثبوت ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے یا لوگ اسی وقت جنت میں جائیں گے جبکہ وہ یہودی یا عیسائی مذہب اختیار کر لے، تو اس کی کوئی دلیل ہمارے سامنے لے آؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ جنت میں جانے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کا معیار کیا ہے؟ بلا، بلکہ اصل بات یہ ہے، من اسلم، جس نے تابع داری کر لی، جس نے مطیع کر لیا، وجہہ، اپنے آپ کو، وجہ ویسے چہرے کو کہتے ہیں، وجہہ اپنے چہرے کو، تو عام بول چال کے اندر ہم یہ بات نارملی ایسے ہی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نے اپنا چہرہ فلاں طرف پھیر لیا، مطلب اس نے اپنی توجہ فلاں طرف کر لی ہے۔ تو وجہ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اس نے مطیع کر لیا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے اطاعت کرنی شروع کر دی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کی جزا، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ اب یہ جو دو الفاظ یہاں پر بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر لیا اور وہ احسان کرنے والا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ جو پہلا حصہ ہے اسلم وجہہ للہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جگہ دے دی، اس نے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جگہ دے دی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور احسان کیا، نیک کام کیے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایسے اعمال کیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت تھے، مطلب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے۔ تو یہ دو چیزیں جس بندے نے اپنی زندگی میں اکٹھی کر لی، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کوئی زیادہ تفصیل نہیں بیان فرمائی، اس نے صرف یہ کہہ دیا اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے نزدیک ہے۔ اب رب کتنا اجر دے گا؟ جتنا کسی کے دل کے اندر خلوص ہوگا، جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی سنت کی پیروی کرے گا اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے دے گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا اجر کسی کو دے گا۔ لیکن آگے اس نے ایک اعلان فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت قائم کر لیتے ہیں اور خلوص نیت سے وہ کام کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہوگی تو ہر کام پھر وہ خلوص نیت سے کریں گے، ان کے دل میں کسی اور کا خیال نہیں ہوگا، وہ ہر کام کرتے ہوئے یہی ذہن میں رکھیں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کروں گا، تو خلوص نیت ہو گیا۔ اور دوسرا پھر وہ محسن، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کے طریقوں کی اتباع کریں گے، تو ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے۔ تو ایک فیصلہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ اجر وہ کتنا دے گا وہی جانتا ہے، لیکن ایک فیصلہ جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آخرت میں ان کے اوپر نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ڈر ہونا اور غم ہونا یہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا ماضی اور ایک انسان کا مستقبل۔ مستقبل کی وجہ سے انسان اندیشے میں رہتا ہے، اپنے ماضی کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی چیز کا اس کو غم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ چیزیں مکمل طور پر دور کر دیں گے، نہ اس کو کوئی خوف رہے گا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرما دیا، اور آگے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب دیکھیں ایک تو بات پہلی آیت میں یہ فرمائی نا، یہ جو 111 نمبر آیت ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں یا عیسائیوں کے علاوہ تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مطلب ریسپیکٹیولی ان دونوں لوگوں نے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے یہ کہا، اور آگے پھر ان کا آپس میں جو چپکلش ہے اس کا ذکر فرما دیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، علی شیء، کہ یہود نے یہ کہا کہ یہ نصارہ تو کسی کام کے نہیں ہے، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کسی چیز کے اوپر ہے ہی نہیں، مطلب ان کو یہ ایسے ہی ہیں بس۔ اور پھر کیا ہے دوسرا، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہودی کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ان کو تو کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا، وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں کے دونوں کتاب پڑھتے ہیں،
مطلب کتاب کا ان کے پاس علم ہے، علم ہونے کے باوجود یہ دیکھو یہ کس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں ایک قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے سورہ احزاب کے اندر پڑھا، سورہ جب ہم نے حجرات پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے. کسی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تحقیر کا پہلو بھی ہے، اور اس میں اپنی طرف سے منصف بن کر، اپنی طرف سے جج بن کر ایک فیصلہ صادر کر دینے کا بھی ایک عنصر موجود ہے، جس سے ہمیں سخت منع فرمایا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے. بس جو اللہ کا حکم ہے، جو اس نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا، ہم صرف اس کو دیکھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو ہمیں بتا دیا، ہماری نظر صرف اس طرف ہونی چاہیے. تو ان دونوں قوموں نے ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو، کیونکہ دیکھیں یہودیوں کی جو اینیموسٹی تھی یا ان کی دشمنی تھی عیسائیوں کے ساتھ، وہ تو ظاہر ہے، کیونکہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے ساتھ یہود کے علماء کی جو بہت بڑی امپائر انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، اپنی مذہبی امپائر، وہ ان کی ساری دھڑام سے نیچے گر گئی. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو دین کے نام پر کاروبار انہوں نے رچایا ہوا ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت تھی، وہ تو بیسیکلی جو پہلے انبیاء کی تعلیمات تھی اسی طرح سے ان کی تعلیمات تھی. یہود نے دین کو کرپٹ کیا ہوا تھا. تو یہ ایک ایج جو ہے یہ عیسائیوں کو ملا، لیکن بعد میں عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر ایسی خرافات کو شامل کر لیا. خصوصی طور پر جب ان کا جو مطلب پہلی جنریشن تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، مطلب عیسائیوں کی جو جنریشن، جسے عیسائی تو نام ہمیں نہیں دینا چاہیے، یہ نام تو لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہ تو مسلم تھے سارے کے سارے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جن کو ہم حواری کہتے ہیں، تو ان حواریوں کی بعد جو لوگ آئے، خاص طور پر جسے ایک شخصیت جسے سینٹ پال کہا جاتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ تو بعد میں آیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کے رفع آسمانی سے پہلے شدید مخالف تھا یہ، لیکن بعد میں پھر، اور بہت ایک طرح سے متنازع شخصیت بھی ہے، برٹرن رسل نے بھی اس کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں کہی ہیں. تو خیر اس کا یہاں کہنے کا ہمارے پاس ابھی یہ موقع نہیں ہے. تو ہم یہ بات کریں گے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کے اندر پھر بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کا ارتکاب وہ کر بیٹھے جس کا کہ یہودیوں نے کیا تھا. تو اب یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، یا ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوا کیا کہ مدینہ کے اندر نجران، جو کہ مدینہ شریف سے جنوب کی طرف مطلب یمن کے قریب کا، یا یمن میں ہی اس وقت شامل تھا یہ علاقہ تھا، تو نجران سے عیسائی، کیونکہ یہاں پر عیسائیوں کی کافی قومیں آباد تھیں، کافی قبائل تھے، تو وہاں سے نجران کے جو عیسائی ہیں یہ مدینہ شریف کے اندر آئے. تو مدینہ میں کیونکہ اطراف میں یہودی رہتے تھے، تو یہودی بھی آ گئے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو اب ان کی نا آپس میں بھی نوک جھونک ہونے لگی. حالانکہ نصرانی جو تھے ادھر سے جو آئے ہوئے تھے نجران سے، وہ مہمان تھے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تھا یہود کو، لیکن یہود اپنی اس شرارت سے باز نہ آئے، اور ان نصرانیوں کے بارے میں جو کہ نجران سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی نوک جھونک ہوئی. اور یہ باتیں جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کو کہی جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا کہ یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ان کو تو آگے چل کے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حالانکہ کتاب کو پڑھتے ہیں، دونوں کو کتاب کا علم ہے، لیکن یہ باتیں کرتے ہوئے یہ دونوں کے دونوں کتاب سے دور ہٹ رہے ہیں. اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان میں جب ایک ضد آ جاتی ہے، ہدایت اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس ہدایت کو پس پش ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے ذکر فرما دیا یہ دونوں حالانکہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں، اور دونوں کے دونوں ایک ہی شریعت کو فالو کر رہے تھے. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، کتاب ضرور ان کو دی گئی، لیکن کیا تھا کہ شریعت ان کے پاس وہی شریعت موسوی تھی، عیسائی جس کو مانتے تھے. تو یہ ایک ہی کتاب کو پڑھنے والے لوگ، ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. تو اب جیسی یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی جن کو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا. تو زیادہ تر علماء کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ امیین عرب ہیں، کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، چاہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے یہی عقیدہ صحیح ہے. اسی لیے دیکھیے ان میں سے کچھ لوگ تو اس چیز کا ان کو ڈر تھا کہ ہماری جو سیادت ہے یا ہماری جو سرداریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا وہی تو صحیح دین ہے، چاہے وہ بت پرستی ہے. تو اسی طرح سے
یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی کہہ دیا جنہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. اس دن ان کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بات صحیح کہہ رہے تھے اور کیا یہ غلط کہہ رہے تھے. تو فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے. قیامت والے دن ہم جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں ہم سب کا ایمان ہے اس کے اوپر، اور چاہے اگر کسی کا اس پہ ایمان نہ بھی ہو تو وہ یہ چیز تو اس کے ذہن میں ہے کہ بھئی کسی نہ کسی دن تو سچ سامنے آ ہی جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن جو ہے وہ سارے سچوں کو سامنے لانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا اس دن، کانوا فیہ یختلفون فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانا، بلکہ ان کے اوپر الزام لگائے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ ان کو شہید تک کر دیا گیا. تو سیدنا ابھی بائبل میں بھی یہ چیز ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب یروشلم تشریف لائے تھے تو اپنے یہ جو ان کے ربائی تھے نا یہودیوں کے، جو اس وقت بڑے بڑے علماء تھے، تو ان سے یہی سوال کیا تھا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کیا تھا، اور وہ بڑی عجیب و غریب سی سٹوری ہے. اگر ہم اس کو یہ دیکھیں نا، انجیل یوحنا میں غالباً ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلطی کر رہا ہوں، مطلب ایک انجیل میں ہے یہ بالکل شروع میں، کہ اس میں یہ فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ یحییٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا. تو ان لوگوں نے بڑا گول مول جواب دیا تھا. ایک کا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری بات کی تو وہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے اور یہ ہمارے خلاف جائے گی، لوگ ہمیں پتھر مار مار کر مار دیں گے. تو انہوں نے ایک بڑی گول مول سی بات کر کے جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور آپ نے پھر ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا. جو بات وہ آپ سے پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ چیز پھر انہوں نے فرمایا میں وہ دلیل تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ جس دلیل کی بنیاد پر جو ہے میں یہ لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کے دین کا راستہ بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ لوگوں کے اندر جو آ چکی تھی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت والے دن ان تمام چیزوں کا ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر غلطی میں تھے، تم لوگ یہاں پر غلطی میں تھے، لیکن اس دن پچھتاوے سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کی جگہ یہ دنیا ہے. اس دنیا کا وقت جب ایک دفعہ چلا جائے گا اٹ ول بی گون فار ایور، یہ دوبارہ سے کبھی نہیں آئے گا. جیسا وہ ہمارے یہ پریزاد بھائی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں نا کہ لوگوں اس دنیا میں صرف ہم نے ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور ہم نے چلے جانا ہے اور پھر لوٹ کے کبھی نہیں آنا. اور انسان کی زندگی کا جو لمحہ ایک دفعہ گزر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گزر گیا، وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور انسان کی زندگی جو ہے وہ تو دیکھیں ایک ایسی عجیب و غریب سی چیز ہے کہ اس میں تو دوبارہ والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جب ایک دفعہ جو عمل ہم نے کر لیے اور اگر اس عمل پہ ہم نے اگر غلط عمل تھا توبہ نہیں کی اور زندگی ختم ہو گئی تو وہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رہنمائی نیکی کی طرف فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 114 کی طرف. اس میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها. اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول کیا تھا. تو اس میں مختلف اقوال بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے یا یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. اور ایک بڑی عجیب سی سٹوری بھی کسی نے لکھ دی ایک تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جی جو یہودی ہیں انہوں نے، جو عیسائی ہیں، جب ان کے پاس طاقت آ گئی تو انہوں نے جو ہے بخت نصر کے ساتھ مل کر تو یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز ادا کرنے سے منع کر دیا. حالانکہ بخت نصر کا جو دور تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً کم و بیش 350 سال پہلے کا دور تھا. تو یہ اس طرح سے کہانیاں لوگوں نے بنا دی، تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو لیکن یہ کہانیاں جو ہے نا یہ کچھ تفسیر میں یہ شامل کر دی گئی. تو اس سے مراد جو پھر علماء نے اس کا مطلب اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس وقت مشرکین نے مکہ شریف میں عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا. وہ جو شرائط لکھوائی تھی ان میں یہ کہا تھا کہ نہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، تو اس سال واپس جائیں گے. تو یہ اس پہ بھی تطبیق کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ والا وقت ہے، یا پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ جنرل ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا ممن منع
ممم منع مساجد اللہ، جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے، ان یذکر فی حسمہ، یہ کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے کسی کو منع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی سے علماء نے ایک جو مسئلہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت گاہ یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، کیونکہ اس عبادت، یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اگرچہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کو کرپٹ کر ڈالا۔ کس طریقے سے کہ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام رحیم آیت نمبر 14 تک، 11 12 13 اور یہ آیت نمبر 11 تک ہم نے مکمل کیا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں کہ جن میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو منع کرے کہ وہ اس کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ان میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس آیت کا جو پہلے والا حصہ ہے، پہلے ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے مراد، جیسے میں نے پہلے بات کی لیکن میرا خیال ہے اسپیس کریش ہوگی تھی تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عیسائی ہیں، کہ عیسائیوں نے جب غلبہ حاصل کر لیا جیسے کہ رومن امپائر میں، تو انہوں نے پھر یہودیوں کو اس چیز سے منع کر دیا مسجد میں عبادت کرنے سے، یا جس کو وہ ٹیمپل کہتے تھے وہاں پر عبادت کرنے سے۔ تو لیکن یہ قول جو ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں بخت نصر کی انوالومنٹ کا بھی، تو کیونکہ بخت نصر کا دور جو ہے وہ صدیوں پہلے، تقریباً 350 سال پہلے تھا اس واقعے سے، یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی۔ اور یہودی عیسائیوں کا جو زور ہے وہ بہت بعد میں آ کے، جبکہ جو ایسٹرن رومن امپائر ہے اس نے عیسائی مذہب اختیار کیا، تو اس وقت عیسائیوں کا زور ہوا ہے، تو اس لیے یہ قول جو ہے اس کو ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں کہ وہ مسجد میں آنے سے مسلمانوں کو منع کرتے تھے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے دوران ہوا تھا کہ بیت اللہ کے اندر عمرہ کرنے کے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے، اور صلح جب لکھی گئی تو اس میں پھر یہ شرط جو ہے یہ مانی بھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے اس سال ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو اب یہ اس میں پھر خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں مسجد کی آبادی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، آبادی کا الٹ ہے خرابی۔ مسجد کی آبادی تو ہوگی جب اس میں اللہ کا نام لیا جائے گا۔ مسجد کو اگر جیسے کہ جو مشرکین تھے وہ کعبہ کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور عمارت کا بھی خیال رکھتے تھے کعبہ کی، لیکن جب اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، یا اللہ کے ساتھ جو جن لوگوں کو یا جن بتوں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے یا جن ہستیوں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو وہ خرابی تھی ایک طرح کی۔ تو اس لیے یہ والا قول جو ہے اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی والا قول ہے کہ مسجدوں سے منع کرنے سے یہی مراد ہے اور اس میں خرابی ڈالنے سے یہی مراد ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین نے اسی قول کو پسند فرمایا ہے۔ اچھا، اس کا جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہوگا سوائے اس کے کچھ بھی کہ یہ مسجد میں داخل ہوں گے لیکن ڈرتے ہوئے۔ اب یہ اس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک گلیڈ ٹائڈنگ تھی، ایک خوشخبری تھی کہ آنے والے وقت میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ لوگ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو یہ اس فری ول کے ساتھ داخل نہیں ہو سکیں گے جیسا کہ یہ فتح مکہ سے پہلے ہوتے تھے، بلکہ جب مسلمانوں کا زور ہو جائے گا، مسلمان جب فتح پالیں گے، اس کے بعد پھر ان کو مسجد میں داخلے پہ بھی ان کی پابندی لگ جائے گی، جیسا کہ بعد میں پھر ہوا کہ مشرکین کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں،
مطلب یہ کہ جو یہ کام کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے خیالات ہیں وہ سارے کے سارے ناپاک خیالات ہیں، تو اب یہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ داخل نہ ہونے پائیں، تو ان کو پھر اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اور ایک معاہدہ جو تھا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ اتنے ایسے تھا کہ یہ لوگ جو ہیں فتح مکہ کے بعد یہ اس علاقے میں یا شہر مکہ میں رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نکلنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں یہ ایک خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں جب داخل ہوں گے تو بڑا ڈرتے ڈرتے داخل ہوں گے کہ مسلمان پتہ نہیں ہمیں اس کی اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرنے والے اور مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے میں یا مسجدوں کی آبادی میں خرابی ڈالنے والے لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں کوئی بخوشی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آتے بلکہ یہ مسجد میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو ہم نے بات کی وہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ زیادہ تر تفاسیر کے اندر آئی ہے کہ مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجدوں کو میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا۔ تو یہ حقیقتاً ظالم لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے گھروں کے اندر پکارا جانا چاہیے۔ اب اس سے مفسرین نے ایک یہ بھی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جتنے بھی سیناگوگس ہیں مطلب یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، چرچز ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں یا مسجدیں ہیں، ان سب کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا کہ ان کے اندر اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، تو ان میں سے کسی بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی طرح سے نام لیا جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ یہ جو لوگ ہیں جو مسجد جن کو ظالم فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ظالم قرار دے دیا کہ مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے منع کرتے ہیں اور مسجدوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا کے اندر خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہیں پر ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر ہمارے ہاں جیسے فرقہ واریت ہے، ایک فرقے کی مسجد ہے تو دوسرا فرقے کا اگر کوئی بندہ وہاں پر نماز کے لیے آتا ہے، اگر خدا نخواستہ ایک فرقہ یا ایک مکتبہ فکر اس کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے کہ بھائی نہیں یہ آپ کی مسجد نہیں، آپ اپنی مسجد میں، ایسا اگرچہ ہوتا نہیں ہے پاکستان میں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا نہ ہندوستان میں، لیکن کچھ جگہوں پر یہ واقعات جو ہیں یہ پیش آئے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے تو انہوں نے ہمیں اپنا جو ذاتی واقعہ تھا وہ سنایا کلاس کے اندر جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، 90s کے ارلی 90s کی بات ہے، مطلب 1990 کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ سر جو تھے وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے یا کسی دوسرے شہر میں گئے، تو کہتے ہیں ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ہم رفع دین سے نماز پڑھ رہے تھے، تو 2-3 لڑکے آئے، جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، یا سجدوں کے درمیان والا جو وقفہ تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو جلسہ میں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ہمیں اٹھایا وہاں سے اور گلی میں جا کے ہمیں پھینک دیا، ہم نے دوبارہ سے پھر وہاں سے اٹھے اور ہم نماز آ کے ہم نے نیت لی، انہوں نے پھر یہی عمل کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی دائرے میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو منع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسی بڑی وعید سنا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں خزي رسوائی ہے اور آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو ہم سب یہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں کہ اگر ہمیں کسی کے مسلمان دوسرا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو اپنی مسجد میں آنے سے مسجد کے ہم ٹھیکیدار نہ بنیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہماری امپائر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد کی خدمت کی یا مسجد کے اندر میں مولوی صاحب ہوں یا اس کا مفتی ہوں تو اس کی وجہ سے میری یہاں پر چلنی چاہیے اور جس کو میں چاہوں وہ مسجد میں آئے اور جس کو میں نہ چاہوں وہ مسجد میں نہ آئے، تو اس کو اس آیت کو بار بار غور سے پڑھنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت اس کے اوپر تو پوری نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو مسجد کے اندر منع کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ آ کے مسجد کے اندر خرابی ڈالتا ہے، کوئی اپنی تقریر بازی جو ہے وہ وہاں پر شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا کے اس کو وہاں سے
دور کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اور وہ کوئی خرابی نہیں کر رہا، وہ کوئی شرارت نہیں کر رہا، تو اس کو کسی صورت بھی مسجد میں آنے سے کہ بھئی وہ کسی اور فرقے کا بندہ ہے تو وہ مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کو نماز پڑھنے دینی چاہیے. جس بھی طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ رفع دین کر رہا ہے، چاہے وہ نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ ہاتھ کھول کے، جیسے بہت سے ہمارے جو مالکی جو فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے دینی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب اس آیت کے بارے میں بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، یہ اس وقت کی آیت ہے جس کے بارے میں ہم اگلے پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. تو اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک جنرل آیت ہے جو کہ مطلب مسلمانوں کے لیے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں سفر کے اندر یا پھر وہ نماز خوف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کے لیے جس طرف کو بھی مسلمان نماز کر منہ کر کے نماز پڑھ لیں وہ نماز ہو جاتی ہے. جیسے ہم سواری کے اوپر اگر سوار ہیں تو جس طرف بھی سواری کا منہ ہے ہم اسی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہی لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب دیکھیں مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کا نام نہیں لیا تو اس میں یہ مغالطہ نہ ہو کہ بھئی مشرق اور مغرب میں کوئی خاص جو ہے نا وہ کوئی وجہ ہے کہ ان کا نام لے لیا گیا. دیکھیں عام طور پر یہ دو الفاظ ہی استعمال کیے جاتے تھے ڈائمینشنز کے لیے. جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک، حالانکہ ممالک تو شمال میں بھی ہیں اور جنوب میں بھی ہیں. دیکھیے نا شمال میں کتنے زیادہ ممالک ہیں، پورے کا پورا روس جو ہے وہ ہمارے شمال کے اندر ہے، یہ سینٹرل ایشیا ہمارے شمال کے اندر ہے. تو لیکن اس کے باوجود دنیا کو سارے لوگوں نے، تمام لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے پرانے وقتوں سے، اینٹیکوٹی سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشرقی ممالک ہیں. کس طرح سے لوگ اس کو کرتے تھے، یہ ڈویژن لوگوں نے کیسے کی؟ جو سب سے پرانے تمدن تھے دنیا کے، جیسے کہ یونانیوں کا تمدن تھا، تو یونانیوں نے کیونکہ دنیا کے اوپر ایک تو سیاسی حکومت بھی کیا، دوسرا یہ علمی طور پر انہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے. تو یونانیوں نے دنیا کو مختلف خطوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. ایک وہ خطہ تھا جو یونان کے قریب تھا، مشرق کی طرف تھا. یونان کے جو سارا سمندر ہے، یونانی سمندر اور یونانی جزائر وغیرہ جو قبرص وغیرہ ہے یا کریتی وغیرہ ہے، ان سے جو مشرق کی طرف تھا جیسے ترکی ہے، اور ترکی کے ساتھ جو آج بھی ہم اس کو مشرق کے ترکی کے دور والا جو علاقہ ہے، سعودی عرب والی سائڈ کا جو علاقہ ہے، اس کو انہوں نے ایک اور نام دیا ہوا تھا. اور لبنان کو، شام کے ساحلی علاقوں کو اور فلسطین کو انہوں نے ایک اور نام دیا ہوا تھا. فلسطین اور شام کے علاقے کیونکہ قریب کے تھے تو ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مشرق کے قریب ہے. اور جو علاقے جیسے یہ گلف والا علاقہ ہے، ایران تھا، یا یہ جہاں پر یہ پرشین گلف کے جو ممالک ہیں آج کل، جہاں یہ جو یونائٹڈ عرب امارات ہے یا سعودی عرب کے مشرقی علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مشرق وسطیٰ ہے. اور اس سے جو دور کے علاقے تھے آگے، کیونکہ ہندوستان کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑے آبادی تھی، تو ہندوستان کو ہندوستان کے نام سے ہی جانتے تھے. لیکن ہندوستان سے بیونڈ جو علاقے تھے جیسے برما ہے، اور اس سے آگے تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ سے آگے ملیشیا ہے، اور آگے پھر جو جزائر ہیں، جتنے بھی آرچیپیلاگو ہیں بہت بڑے بڑے، تو ان تمام کو لوگوں نے نام دیا تھا مشرق بعید کا. اس میں چین بھی شامل تھا، یہ مشرق بعید تھا. اور ان سے جو ممالک مغرب کی طرف تھے اس کو مغرب کا نام دیا گیا. مسلمانوں نے بھی یہی کیا. جو علاقے جزیرۃ العرب کے مشرق میں تھے مسلمانوں نے ان کو مشرق کہہ دیا، اور جو علاقے مغرب کی طرف تھے سارے کا سارا افریقہ، یہ جب اور مصر، اور آگے چل کے جو مراکش تک مراکش کو ابھی بھی آپ دیکھیں اسلامی تواریخ کے اندر اس کو المغرب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے مغرب کی جانب تھے. اور اس سے آگے اسے بحر ظلمات کہتے تھے، جسے آج کل ہم جس کو ہم کہتے ہیں بحری اوقیانوس. تو بحری اوقیانوس کو اس وقت بحر ظلمات کہتے تھے کیونکہ اس سے آگے کسی کو پتہ نہیں تھا. جزائر بھی وہاں پر چند ایک ہی ہیں اور اس سے آگے پانی ہی پانی ہے، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آگے صرف اندھیرا ہے. یہ پرانی دنیا کی یہ خیال ہے. تو یہ اس طرح سے لوگوں نے دنیا کو جیسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا نا، تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں نازل فرمایا ہے کہ اس میں جو ٹرمینالوجی ہے تاکہ وہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جہاں بھی تم اپنا منہ کر لو گے فثم وجہ اللہ، تم اللہ کو ہی پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے.
تو اس لیے یہ چیز جو ہے، اور پھر کیونکہ ایک اور چیز بھی تھی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو بہت معاملہ جو ہے نا یہ خراب ہو گیا تھا عیسیٰ والے سے مسلمانوں کے لیے، کہ یہودی اور مشرکین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا، کل تک تو یہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اطلاق ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ شاید اس کا شان نزول جو ہے یہ اس کے لیے تھا، تحویل قبلہ کے لیے۔ تو ہم اس سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے بھی ہیں اسی مضمون کو۔ تو اس کی حافظ ابن کثیر صاحب نے تفسیر ابن کثیر میں بہت لمبی اس کی تفسیر دی ہے ماشاءاللہ، کوئی تقریباً کوئی 3 پیجز پر مشتمل، 2.5 پیجز پر اس کی تفسیر ہے، تو وہ آپ مزید تفسیر کے لیے اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 17۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بیٹا پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کا تو بیٹا ہے، اللہ پاک ہے۔ دیکھیں جب بھی اس طرح کی کوئی فریز آتی ہے، کوئی اس طرح کا سینٹینس آتا ہے، تو ساتھ اس کے آگے لا لکھا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی سبحانہ لکھا ہوتا ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب یہ بات ان دونوں نے کہی تھی، یہود نے بھی کہی اور نصارہ نے بھی کہی۔ یہود نے کس طرح کہی؟ یہود نے یہ بات کہی سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اگلے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی، کہ وہ جب گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ انہی کے بارے میں یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو اپنے اس کی تو چھتیں بھی گری پڑی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، تو کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہیں 100 سال تک وہاں پر موت دے دی گئی، انہیں سلا دیا گیا، اور جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ ان کا جو گدھا تھا اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بکھری ہوئی تھی ادھر ادھر، اور جو ان کا کھانا تھا وہ پاس ہی تھا، وہ بالکل صحیح سالم تھا۔ تو اللہ تبارک جو حالانکہ گدھے کو گلنے سڑنے میں زیادہ ٹائم لگا تھا، اور کھانا زیادہ ٹائم لگنا چاہیے تھا، اور کھانا جو ہے وہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، کھانے کو خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کھانا جو جلدی خراب ہونے والی چیز تھی وہ ویسے کا ویسے تھا، اور گدھا جس کی ہڈیوں کو بکھرنے میں اس کو کئی دن یا کئی ہفتے لگنے تھے، وہ جو ہے وہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھری پڑی تھی، کھانا بالکل صحیح تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر تم رہے ہو یہاں پر؟ انہوں نے وہ سورج کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں پر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، 100 سال گزر چکے ہیں، تو جس طرح سے تمہیں زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو بھی، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ معاملہ جو ہے یہ کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بندے نے یہ جو شروع میں جس طریقے سے دیکھیں انجیل کو میں تحریفات کی گئی ہے، وہ کتنا بدبخت انسان تھا جس نے سب سے پہلے یہ ٹرم جو ہے نا یہ کوائن کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس طرح سے کہنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو یہ جو مغالطہ ہے یہ لوگوں کو جو پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور مشرکین بھی اس طرح کی بات کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان رشتوں سے وہ پاک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی بھی رشتے کی، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ تو مالک ہے، وہ سب کو بنانے والا خالق ہے، تو اس کا ان رشتوں سے کیا لینا دینا؟ یہ تو اس نے اپنی مخلوق کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اس لیے سارا کچھ ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، وہ تو مالک ہے ان تمام چیزوں کا۔ اب آسمان کتنے بڑے ہیں، وہ جو ہمارا ایک سیشن تھا اس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ کروڑوں سالوں کی مسافت ہے ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی کے درمیان، اور پھر یہ سال جو ہیں یہ بھی نوری سالوں میں میئر کیے جاتے ہیں، اور نوری سال کا اس سال کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو ہمارا دنیا کا سال ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے، میرے ہی لیے ہے یہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اور زمین، کل اللہ قانتون، یہ سارے کے سارے اس کے متی ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے متی ہیں، جیسا وہ ان کو کہتا ہے یہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہ جو رشتے تمہارے تم یہ باتیں کرتے ہو نا، یہ اپنے تک ہی رکھو، یہ رشتے صرف اور صرف میں نے اپنے مخلوق کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اصل پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدیع جو لفظ ہے اس میں دیکھیں، ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو کے اندر بدعت، اس کا اور اس کا مادہ ایک ہی ہے۔ بدعت کہتے ہیں ایک انوینشن کو،
इन्वेंशन क्या होती है? कोई चीज जो नई बनाई जाए, पहली दफा नई बनाई जाने वाली चीज। तो बदी उस समावाति वाल अर्द, आसमानों को और जमीन को पहली दफा बनाना, जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त आसमानों और जमीन को बनाया था। जो आज हमें मैटर नजर आता है, इस मैटर की बारीकी में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैटर जो हमें सॉलिड नजर आ रहा है, ये तो सॉलिड नहीं है। इसके तो जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान तो वो इतना बड़ा बड़ा फासला है, इतना फासला है कि हम कहेंगे कि जो सॉलिड मैटर है उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे देखें, अगर हम किसी भी स्टोन की बात करें, वो स्टोन किस चीज का बना हुआ है? हम कहते हैं कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, वो आयंस किस चीज के बने हुए हैं? हम कहते हैं कि जी एटम्स के बने हुए हैं। एटम किस चीज का बना हुआ है? कहते हैं कि जी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। ये कहाँ पर मौजूद है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर, एक सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर है। इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। अच्छा जी, इनका साइज क्या है? जब साइज की बात करते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का साइज तो ऐसे है कि जैसे वो ना होने के बराबर हो। तो जो एटम का ज्यादातर पार्ट है वो तो खाली हुआ, जैसे इस कायनात का ज्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, वो खाली स्पेस है। तो उसके अंदर जमीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं बाकी के। तो ये सारी चीजें उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास तरीके के साथ इस दुनिया के अंदर उनको जुड़ा हुआ है, और वो चीजें अपने अपने रास्तों पर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हरकत कर रही हैं। सारी की सारी चीजें अपने अपने रास्तों पे हरकत कर रही हैं। तो इन सब का जब हम एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं और फिर वहां से जब हम आगे स्टोरी को लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि ये जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल्स हकीकत में पार्टिकल्स नहीं है, ये तो वेव्स हैं। क्या है? वेव्स किस चीज की है? एनर्जी की है। और एनर्जी बताते खुद क्या है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो हम फिर उसके बारे में ये कहते हैं वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने उस एनर्जी को हुक्म दिया, एनर्जी कंडेंस हो रही है, उसकी कंडेंसेशन से पार्टिकल्स बनते हैं, और वो पार्टिकल्स एक खास तरतीब से ज्वाइन होते हैं, उनसे एटम्स बनते हैं, और एटम्स जब एक खास तरतीब से ज्वाइन होते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करते हैं, उससे आयंस बनते हैं। ये आयंस ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनसे फिर जितने भी हम मादी अजसाम देखते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज, ये इन्हीं के बने हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब को नथिंग से पैदा फरमाया है। पहली दफा जब इस एनर्जी को उसने पैदा फरमाया, एनर्जी से उसने मैटर को पैदा फरमाया, उसका जो रॉ मटेरियल था कहाँ से आया? वो सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। तो अल्लाह फरमाता है, मैं कौन हूँ? बदी उस समावाति वल अर्द, मैं तो इन आसमानों को और जमीन को बिल्कुल नथिंग से मैंने पैदा किया हुआ है। व इज़ा कज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, और जब भी वो किसी काम को करने का इरादा करता है, व इज़ा कज़ा, और जब वो इरादा करता है, जब वो फैसला कर लेता है अमरन किसी काम का, फइन्नमा, तो क्या करता है? बस बेशक वो यकूलु कहता है लहू कुन फयकून, उसे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। अब हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला का हो जा कहना कैसा है। एक तो है हमारा कहना किसी चीज को कि हो जा, हम सारी चीजों को जो है वो अपने ऊपर उसकी तत्बीक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के हो जा कहने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं, लेकिन हम इसको अपनी जुबान में इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि जैसे हम किसी चीज के लिए कहते हैं कि ओके, कि हो जाओ, तो वो चीज़ हो जाती है। हम कोई पासवर्ड लगाते हैं किसी दरवाज़े के लिए, पहले दौर में पासवर्ड होता है ना, खुल जा सैमसंग वाला। तो इसी तरह से आजकल हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे डिजिटल पासवर्ड्स हैं हमारे दरवाज़ों के, और दरवाज़े खुल जाते हैं। या फिर जो प्रेशर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, मैकेनिकल सेंसर्स लगे होते हैं दरवाज़ों पर, ऑटो डोर्स जो होते हैं, उनके करीब हम जाते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे हमारे उसके करीब जाने से या हमारा इशारा करने से, या जैसे लाइटें हैं, सेंसर्स वाली लाइट्स हैं, कि आप उनके करीब जब जाते हैं तो वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इसी तरह से सेंसर्स वाले, आपके पास ये सैनिटरी का सामान है तो उसके नीचे हाथ रखते हैं तो वो देखिए उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये हम उसको एक हुक्म दे रहे हैं, मैकेनिकल कमांड उसको दे रहे हैं, अपना हाथ वहां पर करके या कोई सॉलिड चीज करके कि हो जा, ऐसा हो जा, तो वो हो जाती है। तो एक निशानी अल्लाह ताला ने हमें दिखा दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब भी मैं किसी चीज का इरादा करता हूँ तो उसको तो सिर्फ मेरा यही कहना काफी है कि हो जा। अब ये अल्लाह का हो जा कहना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के लिए कुछ उसूल रखे हुए हैं, और वो उसूल भी जिन्हें हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं या लॉज ऑफ साइंस कहते हैं, जिनको इंसान ने डिस्कवर किया। इंसान ने इनको डिवाइस नहीं किया, इंसान ने इनको डिस्कवर किया। इसलिए इनके लिए इन्वेंशन का नाम नहीं लिया जाता है, इनके लिए डिस्कवरी का नाम लिया जाता है कि ये लॉज पहले से कायनात के अंदर मौजूद थे। और इन लॉज को बनाने वाला कौन था? इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला। और ये तमाम लॉज उसके कुन फयकून में शामिल हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये उसका कुन फयकून है।
उसने ये लॉज रख दिए, इन्हीं लॉज के मुताबिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इन्हीं लॉज के मुताबिक ये ग्लूकोज जो बनता है ये पॉलीमराइज होके इससे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, और यही पॉलीसेकेराइड जो है ये हम आटे की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में, जानवरों के चारे की शक्ल में या अपने सैलड की शक्ल में यूज कर रहे हैं, यही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, डाइजेशन का अमल होता है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात वहां पर काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन वहां पर काम कर रहे हैं। ये वही कुन फयकून है, जो अल्लाह चाहता है वैसा ही होता है, कोई भी चीज उसके कुन फयकून से दूर नहीं है, बाहर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जब भी मैं किसी चीज का इरादा करता हूँ उसके लिए सिर्फ मैं ये कहता हूँ कुन फयकून। अल्लाह ताला के इरादे का नाम वजूद है। जब वो किसी चीज का इरादा फरमा लेते हैं वो चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। एक बंदा जो कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम में जो उसने एल्गोरिथम रख दिया उसके मुताबिक वो उसका प्रोग्राम काम करता है। अब एक पहली दफा कंप्यूटर को देखने वाला बंदा जो कंप्यूटर पे किसी को ऑपरेट करते हुए या काम करते हुए देखता है, वो बंदा बड़ा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन जिसको उसकी थोड़ी-सी समझ होगी वो कहेगा हाँ, इसके अंदर फलां-फलां जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल्ड है और उनकी वजह से ही कंप्यूटर काम कर रहा है। और ये बंदा कोई चीज़ बोल रहा है, जैसे आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किसी भी मोबाइल के सामने गूगल को ऑन करके उसका जो वॉइस वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन करते हैं, हम कोई कमांड देते हैं और वो हमें उसके रिजल्ट देना शुरू कर देता है। बोल के भी हमें बता देता है। तो ये चीज़ें जो है, ये अल्लाह ताला ने एक निशानी हमें ये दिखा दी कि देखो तुम लोग ये करते हो, और आज के दौर में तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान है। लेकिन इंसान के लिए कितने अफ़सोस की बात है कि वो इल्म जिसको इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पहचानने के लिए इस्तेमाल करना था, हमने उस इल्म को सिवाय अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से अपने फ़ायदे निकालने के हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की रहनुमाई फरमाए कि हम इल्म को उसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। आमीन। अच्छा जी, आखिरी आयत जो आज के सबक की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया। अब ये बात भी इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक बंदा था राफ़ी बिन हिमला, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, कल भी ज़िक्र हुआ था इस बंदे का, कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो अल्लाह ताला खुद हमसे क्यों नहीं बात कहता? जो बातें आप हमें बता रहे हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुद कह ले, क्यों नहीं वो हमसे बात करता? औ तातीना आया, या हमारे पास कोई आयत ले आए। देखिए ये बात कोई नई बात नहीं थी, ये बातें पहले बनी इसराइल कह चुके थे अपने नबियों से। बनी इसराइल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा था, हम पहले पढ़ चुके हैं ना इसी सूरह के अंदर। वो कहते थे कि अल्लाह ताला का चेहरा हमें दिखा दो। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, फिर पकड़ लिया उनको आगे खड़क ने और बिजली ने और मार दिया उन सबको, फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। तो और दूसरा फिर औ तातीना आया, या हमारे पास कोई आयत ले आ, या हमारे पास कोई निशानी। अब ये निशानी वाला भी पहले किस्सा हो चुका है, बहुत सी कौमों ने किया था। और एक बहुत मशहूर किस्सा जो है वो कौम समूद का था। कौम समूद ने सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही कहा था ना कि कोई अगर अल्लाह के आप नबी हैं तो हमारे पास ऐसा करें, ये सामने चट्टान है ना, ये पत्थर जो है इसमें से इस तरह की एक ऊँटनी जो है ना वो निकल आए बाहर, और हो भी इसी की तरह की। और आज मैं एक दिन देख रहा था कोई तस्वीरें, तो उनमें क्या था कि वो तस्वीरें डिस्कवर हुई उसी वादी हजर की। तो उसमें वो क्या था कि उसी तरह से एक ऊँटनी जो है वो बनी हुई है, और उसकी जो डेटिंग है उससे लोगों ने वो अंदाजा लगाया है कि इसकी जो है ये उस वाक़े से पहले की है। तो ग़ालिबन उस कौम ने उसी को देखकर, वो जिसने भी वो कार्विंग वहाँ पर की हुई थी, उसको देखकर उन्होंने ये कह दिया होगा कि चलो ये ऊँटनी यहाँ पर बनी हुई है ना पत्थर के, तो नबी से कहते हैं कि इसी तरह की इस पत्थर में से ऊँटनी निकल आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को वो ऊँटनी अता कर दी थी। गाभिन ऊँटनी, उसने उन लोगों के सामने बच्चा भी जना। लेकिन फिर एक कंडीशन लगा दी उनके ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इसका जो बहुत मुख्तसर बयान है वो सूरह शम्स के अंदर है कि उन लोगों ने जब ये निशानी मांगी तो अल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसे कि देखो ये ऊँटनी जो है ये अल्लाह की निशानी है। अब इसके खाने पीने का और इसके खाने पीने का ख्याल रखना। उन लोगों ने क्या किया, बदबख्तों ने, बजाय इसके कि उस निशानी का ख्याल रखते, उन्होंने इस ऊँटनी की पाँव की वो वाली मसल्स जो कि सारा जिस्म का बोझ उठाते हैं, कूंचे जिनको उर्दू में गालिबन कहा जाता है, तो वो उसकी काट दी, जिसकी वजह से वो ऊँटनी शहीद कर दी गई। तो फिर उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फिर मैंने पकड़ लिया उनको, और मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, और मुझे उस पकड़ से रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को ये हाल कर दिया। तो अब इनमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही चीज़ें इन लोगों ने दोबारा से कह दी कि अल्लाह हमसे बात करे और हमारे पास या फिर कोई निशानी भेज दे। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग कह चुके। मिस्ला क़ौलिहिम, जैसी बात ये कह रहे हैं इसी के मानिंद पहली कौमें ये बातें कह चुकी।
तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल आपस में मिल चुके। जैसे वो लोग थे वैसे ही ये हैं। एक बदबख्ती उन्होंने की थी, दूसरी बदबख्ती ये लोग कर रहे हैं। तो इनके दिल आपस में मिल चुके, एक जैसे हो गए ये लोग। कद बय्यनल आयाति लिकौमी यूक़िनून। तो याद रखो, हम तो यकीन रखने वाले लोगों के लिए निशानियां बयान कर देते हैं। हमने यकीन करने वाले लोगों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हमें एक खामोश पैगाम भी दे दिया। और वो पैगाम क्या है? अगर हम इस आयत को यहीं तक आज के सबक पढ़े कि अल्लाह की निशानियां हैं उनके लिए कि जो यकीन करने वाले हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक जगह और जगह पे फरमाया कि मैंने इंसान को ये चीजें दे दी हैं, किस लिए? अब इसकी मर्जी है, चाहे ये इनकार कर दे, चाहे ये शाकिर बन जाए, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बन जाए। मतलब अल्लाह ताला की बातों को मानने वाला और अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। जबरदस्ती वो किसी को भी दीन की तरफ नहीं लाना चाहता। वो कहता है निशानियां मैंने जाहिर कर दी, सारी की सारी निशानियां इंसान के सामने है। इंसान की मर्जी है, चाहे तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बन के अपनी जिंदगी गुजारे और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाए, या फिर अल्लाह ताला का नाशुक्रा और काफिर बन के इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार दे और आइंदा आने वाली हमेशा हमेशा की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाए। अब ये इंसान के ऊपर है कि इंसान कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को बहुत गौर से समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के जरिए दिए गए पैगाम को हमें तमाम दुनिया के अंदर फैलाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी लग़्ज़िशों को और हमारी कोताहियों को और हमारी गलतियों को माफ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।